یو این او کی ہسٹری کیا ہے؟ یو این او کہاں سے آئی؟ مطلب کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنانے کا آئیڈیا کہاں سے لیا گیا؟ سب سے پہلے اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اس سے پہلے ایک تنظیم تھی 1914 سے 1918 کے درمیان، جب جنگ عظیم اول ہوئی تھی، پہلی ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، تو اس کے درمیان یہ پلان کیا گیا کچھ ممالک نے کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں گے کہ جہاں پر تمام ممالک مل بیٹھ کر اپنی جنگوں کے علاوہ وہاں پر فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی اور بات چیت سے ہی مسئلوں کو حل کریں گے۔ وہ تھی لیگ آف نیشن۔ اس کے اندر بھی بالکل اسی طرح کی 4 پاورز ممالک کے پاس تھی، جن میں تھے انگلینڈ والے، رشیا والے، فرانس والے اور جاپان والے۔ لیکن جو جاپان والے تھے ان کی جب لڑائی شروع ہوئی تو تمام ممالک نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جاپان والے نہ رکے اور انہوں نے لڑائی کو جاری رکھا۔ اس وجہ سے اس تنظیم کو فیل قرار دے دیا گیا اور پھر یہ جو لیگ آف نیشن تھی یہ فلاپ ہو گئی۔ حالانکہ اس کے اندر بھی ممالک شامل تھے اور یہ بالکل پہلا سٹیپ تھا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن سے بھی پہلے کی جو تنظیم تھی وہ تھی لیگ آف نیشن۔ جو جنگ عظیم دوم تھی وہ ہوئی جو کہ 1939 سے 1945 تک رہی، اور اس کا جو فاتح تھا وہ امریکہ تھا۔ تو امریکہ نے تب اپنا جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ چرچل، اس کے ساتھ مل کر ایک تنظیم کا نام سوچا جسے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور تب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن وجود میں آئی، اور اس کا بھی مقصد بالکل یہی تھا جس طرح لیگ آف نیشن کا مقصد تھا کہ تمام ممالک مل بیٹھ کر بات چیت کریں اور اپنے جو تمام فیصلے ہیں وہ جنگوں کی بجائے بات چیت سے حل کریں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے یہ بھی فیل ہو چکی ہے، مکمل فیل، کیونکہ جب تک ان ممالک کے اندر ڈیموکریسی نہیں آئے گی، جمہوریت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں جمہور کی تو یونائٹڈ نیشن کے اندر کون سی جمہوریت ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اندر 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ وہ 5 ممالک کسی بھی ملک کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جنگ کرنے جاتے ہیں، ان کے خلاف جنرل اسمبلی کے سارے ممالک اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، وہ سارا فیصلہ آتا ہے، آگے ایکشن لے، سیکیورٹی کونسل ایکشن لیتی ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں اگر ان ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ اپنے خلاف اس فیصلے کو پاس نہیں کرے گا ملک۔ جب وہ ایک ویٹو پاور والا ملک بھی اس فیصلے کو اپنے خلاف پاس نہیں کرے گا تب اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ تو پھر اس یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنانے کا مقصد کیا؟ تو یہ بھی فلاپ ہوئی نا، صرف دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کیونکہ سب سے زیادہ شیئر اس میں امریکہ بیچتا ہے، اس یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، تو جو زیادہ پیسہ دیتا ہے وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور امریکہ نے افغانستان کے اندر جنگ لڑی، عراق، ایران، ان ممالک کا کیا کیا اس ملک نے؟ امریکہ نے۔ اور تب یونائٹڈ نیشن کیا کرتی رہی ہے؟ اگر اب بات کریں فلسطین اور اسرائیل وار کی تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ فلسطین والے ذلیل ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی جو لابنگ ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے جی اب ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور تھوڑا سا موجودہ دور کے واقعات کی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کہاں سے آئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔